بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہمیں سورہ الکہف کا آغاز کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 18 ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورتوں کے تیسرے گروپ کی ایک مکی سورہ ہے۔ اس کے ساتھ جیسا کہ قرآن مجید میں عام طور پر اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس کے ساتھ اگلی سورہ سورہ مریم اس کی جوڑا سورہ ہے۔ ان صورتوں میں کہ جو تیسرے گروپ کی مکی صورتیں ہیں، ان میں مضمون بشارت اور انذار کا ہے، خوشخبری اہل ایمان کو اور انذار وارننگ ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے تھے۔ لیکن ہر صورت الگ رنگ رکھتی ہے، اور ہر صورتوں کا جوڑا الگ رول رکھتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پچھلی دو صورتوں میں ہم نے یہ دیکھا، سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل، کہ اس میں اگرچہ کہ خطاب پورے کا پورا مشرکین مکہ قریش کی لیڈرشپ سے تھا، تاہم ہمیں اہل کتاب میں سے یہود کی طرف بھی، جس کو کہتے ہیں نا روئے سخن، نظر آیا، ان سے بھی بالواسطہ بات کی گئی۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگرچہ کہ خطاب تو مشرکین عرب اور خاص طور پر مکے میں قریش کی لیڈرشپ سے ہے، مگر چونکہ اس دور میں جبکہ یہ صورتیں مکے میں نازل ہو رہی تھیں، اہل کتاب نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا اس دعوت حق کے مقابلے میں، اور اس کی وجہ بڑی واضح تھی کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ دعوت کامیاب ہو گئی اور پھیل گئی تو پھر جو ہمارا اس وقت مقام ہے، جو ہماری چودراہٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور مذہبی لوگ ہوتے بھی جذباتی ہیں، متعصب ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اپنے مذہبی گروہ کے علاوہ کسی اور گروہ کی، کسی اور دعوت کی بات پاپولر ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ پس پردہ رہتے ہوئے انہوں نے قریش کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دلائل، وہ اعتراضات، وہ سوالات فراہم کر کے کہ جو ان کے خیال میں اگر قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کی بات اور آپ کی دعوت نعوذ باللہ کمزور پڑ جائے گی۔ یہ حماقت آدمی کیوں کرتا ہے؟ یہ حماقت آدمی اس لیے کرتا ہے کہ وہ حق کو حق جان لینے کے باوجود اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مجھے ابھی پچھلے دنوں کسی بچے نے، نوجوان بھی میں نہیں کہہ سکتا، بچے نے، جو سمجھدار بچہ ہے، اس نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب لوگوں پر حق واضح ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کی مخالفت کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹے، آپ کو اللہ نے معصومیت دی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ معصومیت قائم رہے۔ اس کا جواب ویسے آگے اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے۔ دنیا میں یہی آزمائش ہے کہ آدمی کو سچائی نظر بھی آ جاتی ہے اور وہ سچائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں
یہود کے اعتراضات، سوالات آپ کو نظر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر تبصرہ بھی نظر آئے گا۔ ان دو صورتوں میں ہم دیکھیں گے، سورہ کہف اور سورہ مریم میں، کہ اہل کتاب میں سے نصارہ، مسیحیت جنہوں نے اختیار کی، وہ ہیں کہ جو پس منظر میں ہیں، اور ان کے سوالات ہیں کہ جو خاص طور پر سورہ کہف میں ہم دیکھیں گے پس منظر میں ہیں، جن کے جوابات قرآن مجید نے دیے۔ اور اگلی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مسیحیت کی اصل حقیقت کو بیان کر کے گویا کہ مکے کے قریش کی لیڈرشپ کو یہ بتایا کہ تم جن کے بلبوتے پر اللہ کی دی ہوئی اس عظیم نعمت کی مخالفت کر رہے ہو، کہ جو تمہارے اپنے شہر، اپنے گھر کی ہے، ان کے مذہب کی حقیقت، دین کی حقیقت یہ جان لو کیا ہے۔ سورہ مریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ کہف میں ان کی طرف سے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، ایسے کہ جو اس خاص موقع پر جو حالات تھے اہل ایمان کے، ان کی بھی اس سے ایک طرح سے رہنمائی ان کے اپنے موجودہ حالات میں ہوگی۔ تو آئیے سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ لوگ سوال کریں گے، تو میں اس سے پہلے ہی اس کا جواب جو میرے ذہن میں دے رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں نا، میں پریمپٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہر جمعے سورہ کہف کو پڑھنے کو کہا گیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے۔ میرے اپنے بہت ہی آرڈنری اوپینین میں ایسا نہیں کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات منسوب ہے، اور جتنی بھی باتیں منسوب ہیں، ان کے صحیح یا غلط ہونے پر جب ہم اپنی اوپینین فارم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بات کہی گئی ہے، کیا گزارش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بات منسوب کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دین کی بات ہوگی، اور دین کی بات اسی صورت میں قبول کی جا سکتی ہے کہ جب کہ وہ دو شرائط کو بیک وقت پورا کرے۔ ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا اطمینان ہو جائے کہ اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہوگی۔ یقینی طور پر تو قرآن مجید کے علاوہ کسی اور پیغام کے لیے یہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک غالب امکان کی بات ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو بات کہی گئی ہے اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے پیغام سے مطابقت رکھتی۔ چنانچہ ایک تو اس حدیث کے بارے میں محققین کا کہنا یہ ہے کہ ان میں کم سے کم ایک راوی ایسے ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کو اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ ایک آدھ سورہ کا پڑھنا بار بار، اس سے غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو از اول تا آخر پڑھنا ہے۔ آخر کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک خاص ترتیب دی ہے، ہمیں اس ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے جب توفیق ملے کہ ہم قرآن پڑھیں
ہمیں اس ترتیب سے پڑھنا چاہیے، قرآن کو مکمل کرنا چاہیے اور پھر دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام شکر اس اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ اس کا حقدار ہے۔ الذی، کہ جس نے انزل علی عبدہ الکتاب، اتاری اپنے بندے پر یہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس نے کوئی کجی، کوئی خامی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ اللہ نے ہم انسانوں کو جو نعمت بھی دی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم اس دنیا میں ضرورتوں اور حاجتوں کے محتاج بن کے آئے ہیں، اور جس ہستی، جس داتا نے ہم کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور ہدایت کی نعمت اللہ نے اپنے بندوں تک پہنچائی اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ قرآن مجید اس میں اللہ کی آخری محفوظ کتاب ہے، جو قیامت تک کے لیے اب ہدایت کی روشنی پہنچا رہی ہے، پہنچاتی رہے گی۔ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہدایت کی نعمت کو پانے کے نتیجے میں انسان کے اندر اللہ کا بے انتہا شکر پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جو یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں اس بات کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس نے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو سمجھ میں ہی نہ آ سکے اور آپ کہیں جی کہ نہ جانیے کیا بات کر دی ہے۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہیں، جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو پڑھ کر یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ تو کچھ صراط مستقیم سے، اللہ کی طرف لے جانے والے راستے سے کوئی ہٹی ہوئی بات۔ یعنی انسان، شریف النفس انسان، عاقل دانا انسان جب اس کلام کو پڑھتا ہے تو وہ یہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ یہ واقعی وہ کتاب ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ تو جس ہستی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے شکر ادا کرنے میں ہم اس بات کو بھی خاص طور پر ملحوظ رکھیں کہ جس مقصد کے لیے اس نے یہ کتاب نازل کی ہے، ہم اس مقصد کے لیے اس کتاب کو استعمال کریں، پڑھیں، غور کریں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کے راستے پر چلیں۔ اللہ توفیق دے تو دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ قیمن، یہ کتاب جو ہے یہ بالکل سیدھی ہے۔ لینذر بأسا شدید، کیوں نازل کی ہے اللہ نے؟ تاکہ وہ خبردار کرے بأسا شدید، ایک سخت عذاب سے، من لدنہ، اب اس کی جانب سے، کن کو؟ انکار کرنے والوں۔ حالانکہ اس میں الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن آگے مومنین کا ذکر کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ مومنین کے مقابلے میں الکافرین، انکار کرنے والے، اس کتاب کو نظر انداز کرنے والے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ
یہ کتاب بالکل سیدھی کتاب ہے، اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ خبردار کرے سخت عذاب کے بارے میں جو اس کی طرف سے آئے گا ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور اس لیے نازل کی ہے اس نے تاکہ وہ خوشخبری دے ان کو کہ جو اہل ایمان ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں کامیابی کے لیے دو ہی شرائط ہیں، ایمان اور نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو کہ جو ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں انہیں خوشخبری سنائی ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہے بہترین عمدہ اجر، ماکثین فیہ، وہ رہیں گے اس میں، یعنی اس اجر والی زندگی میں، اس جنت میں آبادہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اس کتاب کا مقصد ہے، خبردار کریں ان کو کہ جنہوں نے انکار کیا، اور خوشخبری سنائیں ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کی۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اور یہ بات اس دور میں اور قرآن مجید جب نازل ہوا اس دور کے علاوہ ہر دور میں بیان کرنی ضروری ہے۔ ایمان سے مراد ہے سچائی کو ماننا، حق کو ماننا۔ ایمان اس سچائی، اس حق کو کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، مگر اس کو ماننے کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اتنے قوی، اتنے تسلی بخش، کنونسنگ ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو میں نے ایمان کو بیان کیا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سچائی کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ ضدی نہیں ہوتے، وہ ہٹ دھرم نہیں ہوتے۔ اور نیک اعمال کون اختیار کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اللہ کی دی ہوئی فطرت کو، فطرت کے اندر جو نیکیاں ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، اور فطرت میں جو بدیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام نے اسی انسانی فطرت میں جو خیر و شر کا شعور ہے اس کو نمایاں کر کے بیان کیا، جس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، اور انہی اخلاقیات کی تعلیمات پر مزید اس نے اپنی شریعت دی۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اس لیے آیا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جائے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ یہ خبردار کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد رکھی، اللہ کے ہاں اولاد رکھی۔ ظاہر ہے کہ خبردار تو ہر انکار کرنے والے کو، ہر گمراہی کو اختیار کرنے والے کو قرآن مجید کر رہا ہے، مگر یہاں خاص طور پر چونکہ سورہ مبارکہ میں پس منظر میں پیش نظر نصارہ ہیں، کہ جنہوں نے یہ کیا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی جو صحیح دعوت تھی اس کو نظر انداز کر دیا، اور یہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ مشرکین مکہ بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو گویا کہ ایک ہی موقع پر دونوں کی برائی کو، دونوں کے غلط عقیدے کو نمایاں کر کے بیان کیا،
اور یہ واضح کر دیا کہ ان سبھی کے لیے اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہے. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے، اس کے حق میں کوئی علم نہیں ہے. علم یعنی علم پر مبنی کوئی ثبوت، کوئی گواہی. یہ بالکل بے بنیاد بات کر رہے ہیں. نہ ان کے پاس اللہ کی کتاب میں سے کوئی ایسی شہادت گواہی موجود ہے جو ان کے نظریے کے حق میں کوئی بات کہہ سکے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی عقلی دلیل. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس معاملے میں کوئی علم نہیں، کوئی ثبوت نہیں. ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے میں بالخصوص اور دنیا کے تمام معاملات میں بالعموم اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم جو بات بھی مانیں اس کو علم کی بنیاد پر مانیں، جو بات بھی ٹھکرائیں اس کو علم کی بنیاد پر ٹھکرائیں. بے بنیاد باتیں، اوٹ پٹانگ قسم کی خبریں، الزامات، وہم و گمان پر مبنی سوچ، محض جذبات اور پروپیگنڈے کی پر مبنی کوئی انڈرسٹینڈنگ نیریٹو، اس کی اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ماننے والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ مانے جس کے لیے ان کے پاس ایسے ثبوت موجود نہ ہو جس پر ان کو اطمینان ہوتا. فرمایا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. بہت بڑی ہے بات، بڑی سنگین ہے وہ بات، تخرج من افواہہم، جو ان کی زبانوں، ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. یعنی یہ بات کہ اللہ کے ہاں کوئی اولاد ہے، بڑی سخت بات ہے، بڑی سنگین بات ہے. فرمائیں یقولون الا کذبا، یہ صرف جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یا جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹوں کی بات کو دہرا رہے ہیں. اور یہ اچھی طرح سے جان لیجیے کہ کسی شخص کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے، کسی کا یہ ایکسکیوز، یہ دفاع، بہانہ نہیں مانا جائے گا کہ جی ہمیں تو فلاں نے بتایا تھا. نہیں، آپ اگر کسی بات کو مانتے ہیں، اگر آپ کوئی بات بیان کر رہے ہیں کسی دوسرے کی بنیاد پر اور وہ دوسرا جھوٹا نکلا، آپ بھی جھوٹے ہوں. تو یہاں اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے جھوٹ کے. بعض لوگوں نے یہ جھوٹ جان بوجھ کر بولا، اور بعض لوگوں نے اپنی حماقت اور بیوقوفی میں اس جھوٹ کو بنا تحقیق کیے مان لیا اور آگے پھیلا دیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو شاید اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. باخع نفسک علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس بات پر، اس پیغام پر، اسفا، غم کے مارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ اللہ کا پیغام آپ کے سامنے، آپ کے گرد و پیش میں جو لوگ موجود ہیں ان تک پہنچائیں. آپ نے اپنے اوپر اپنی ذمہ داری سے زیادہ
پریشانی اور بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس شخص کا رویہ ہوتا ہے جو نہایت شریف النفس، حساس، دوسروں کا ہمدرد۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس غیر معمولی انسان دوستی، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی پر توجہ دے آ رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ اپنا کام کیجیے، اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک نہ کریں کہ یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے اس پیغام پر تو ان کا کیا بنے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہے تو بڑے غم کی بات۔ ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس جو کلام، جو پیغام ہے، وہی اصل میں ہدایت اور کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور جو لوگ اس پیغام کا انکار کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو جس کو اس بات کا یقین ہوگا اور جس کو اپنے قوم کے لوگوں سے محبت، ہمدردی ہوگی، تعلق ہوگا، تو غم تو اس کو ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک متوازن رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا اور یہ بتایا کہ آپ اپنا کام کیجیے۔ اللہ جانتا ہے کون ہے کہ جو ہدایت کے مستحق ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو اس کے مستحق نہیں ہے۔ اللہ بھی تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر وجہ کے عذاب میں، سزا میں مبتلا نہیں کرے۔ تو یہ بڑا ہی ایک دل نواز انداز ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو اس بات پر روک رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چیز انسانیت کی معراج ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے مخالفین کے غم میں مبتلا ہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اور ایک ہمیں کہ اپنے سے ذرا کسی مختلف آدمی کو جس کا مذہبی نقطۂ نظر مختلف ہے، جانی دشمن ہو جاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں، پیروکار۔ تو جہان والوں کے لیے رحمت یہ ہے اصل میں اس کا نمونہ۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو بھی زمین کے اوپر ہے، زینۃ لہا، اس کو اس کی زینت۔ کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون ہے کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور ہم نے انسانوں کو اس امتحان میں مبتلا کیا ہے تاکہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہو کر آخرت میں جنت کی حسین دنیا کا مستحق بن جائے۔ اس امتحان کو امتحان بنانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا، اٹریکٹو بنا دیا، زینت اللہ۔ ظاہر ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر امتحان کہاں ہوتا۔ اگر دنیا نہایت ہی بورنگ جگہ ہوتی، اس میں آدمی کو کوئی مزہ ہی نہ آتا، اس میں کوئی اٹریکشن نہ ہوتی، تو پھر آدمی برائی کیوں کرتا ہے، غلط کام کر کے اس دنیا کو پانے کی کوشش کیوں کرتا؟
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اس دنیا کی زندگی کو امتحان بنایا، اور اس امتحان میں اس نے جو دنیا میں جو اوپر موجود ہیں چیزیں اس کو اٹریکٹیو بنا دی. جس کے کھیت ہیں تو جب اپنی کھیتیوں کو دیکھتا ہے تو گم ہو جاتا ہے. جس کے محلات ہیں وہ اپنے محلات کو دیکھتا ہے اور اس میں مگن ہو جاتا ہے. جس کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اثر و رسوخ ہے، وہ اس میں گم ہوتا ہے. تو دولت ہے، اولاد ہے، یہ دنیا کو اٹریکٹیو بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ تاکہ وہ آزمائے ان کو کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر برائی کر کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، چوری کر کے آدمی کو تکلیف ہوتی، نقصان ہوتا، جھوٹ بولنے سے زبان پر چھالے نکل آتے، دھوکہ دینے سے انسان کے جسم پر پین ہونا شروع ہو جاتا، تو کون جھوٹ بولتا، کون دھوکہ دیتا؟ اصل میں دنیا اٹریکٹیو ہے. اس میں جو آدمی کو فائدہ ملتا ہے وہ فوراً ملتا ہے، نقد. اور جو آخرت کا فائدہ ہے وہ ادھار ہے، وہ وعدہ ہے. تو آدمی اس وجہ سے اس دنیا کے نقد کو آخرت کے ادھار پر ترجیح دیتا ہے. حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. موت سے پہلے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا ملی تھی ان سے چھن گئی، لٹ گئے وہ. اور آخرت میں جو اللہ کے وعدے ہیں وہ ناقابل تصور حد تک حسین زندگی، اطمینان، خوشیوں کی، غم سے پاک، خوف سے بالکل آزاد، ہمیشہ کی زندگی جس میں اللہ کی رضا اور کبھی نہ لوٹنے کا انسان کے اندر احساس ہو، اور آدمی اس کو چھوڑ دے کیونکہ وہ ابھی فوراً نہیں مل رہی. یہی امتحان. لیکن یہ فرمایا کہ یہ بے وقوف اس دنیا کی زندگی کی اس اٹریکٹیونیس سے مسحور ہو گئے، متاثر ہو گئے. یہ ان کو احساس نہیں ہے کہ انا و انا، اور بے شک ہم لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا، وہ سب چیزیں جو اس کے اوپر ہیں یعنی زمین میں، ہم ایک دن آنے والا ہے کہ جب ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے اور اس دنیا کو ایک چٹیل میدان بنا دیں. اس کے نہ پہاڑ رہیں گے، اس کے نہ محل رہیں گے، نہ اس کے دریا رہیں گے، نہ اس کے باغ رہیں گے، نہ اس کی فصلیں رہیں گی. یہ سب چیزیں ظاہر ہے وہ اسکائی اسکریپرز اور گاڑیاں وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے، وہ انڈسٹریز اور وغیرہ جس پہ آدمی اپنے ہمیشہ کی زندگی کے خواب دیکھتا ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور یہ دنیا کی زندگی ایک چٹیل میدان ہو کے رہ جائے گی. تو یہ معاملہ ہے. تو آپ اے پیغمبر اس بارے میں غم نہ کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ لوگوں کو بات پہنچائیں. جس کو سمجھنی ہوگی وہ سمجھ لے گا، اور جس کو نہیں سمجھنا ہوگا اسے آپ کچھ بھی کر لیں، اسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ خود سمجھنا نہیں چاہتے. فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم خیال رکھتے ہو کہ کہف یعنی غار والے، والرقیم یعنی رقیم والے، کانو من آیاتنا عجبا، وہ کیا ایک عجیب نشانی نہیں تھے
تمہارا خیال ہے کہ بہت ناقابل فہم بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک نشانی تھے، جو ایک بڑی غیر معمولی نشانی تھی۔ اس کے بارے میں عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے کچھ نوجوان تھے۔ اب تو ان کے بارے میں مشہور ہو گیا سیون سلیپرز کے نام سے، ٹرکی میں کہیں اس کے ویسٹرن کوسٹ میں، یہ کہیں دوسری تیسری صدی عیسوی کے دوران میں ایسا ہوا کہ اس زمانے میں جو رومن امپائر تھی، اس میں جو فرما روا بادشاہ تھے وہ ابھی شرک میں مبتلا تھے۔ یہ رومنز تھے کہ جو بعد میں کرسچنز ہو گئے، رومن کیتھولکس ہو گئے، لیکن اس زمانے میں ابھی وہ بت پرست تھے، اور مسیح علیہ السلام کے سچے ماننے والے پیروکاروں کی دعوت یہاں پہنچ گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب دعوت پہنچتی ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مخالفت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی۔ تو قرآن مجید نے کیا کیا کہ ایک جانب ادھر سے سوال اٹھایا مسیحیوں نے، عیسائیوں نے، کہ ان سے پوچھو ان کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جواب تو 2 لائنوں کا بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ جواب دیا کہ جس میں ایسی حیرت انگیز تفصیلات تھیں کہ جو سوال کرنے والوں کو بھی نہیں معلوم تھی۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ کیا کہ ان کے واقعے کو اس طرح سے بیان کیا کہ ان کے حالات اور موجودہ دور، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس میں موجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے حالات میں جو کامنالٹی تھی، مطابق اس کو بیان کیا، اور اس کے ذریعے سے خوشخبری دی کہ جیسے نہایت مشکل حالات میں انہوں نے، ان نوجوانوں نے استقامت دکھائی، اپنے صحیح موقف پر ڈٹے رہے، شدید مخالفت کی پرواہ نہیں کی، اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ تعالی نے ان کی مدد کی۔ تو اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہو؟ تو فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری کانوں من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانی تھی؟ کہف غار، بڑی غار، اور رقیم کے بارے میں کئی اوپینینز ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ لگتی ہے کہ جو عمارت اسی بیان کے آخر میں ہم دیکھیں گے بنی ان غار والوں پر جو بنائی گئی، اس عمارت پر اس کو رقیم کہا گیا، یعنی اس میں جو ٹھیک ہے اس میں کچھ لکھا ہوا بھی ہوگا، رقم کیا ہوا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ جگہ ہے، آپ یوں سمجھیے کہ وہ غار ہے، اور اس غار کا نام اب رقیم ہے، اس عمارت کا نام، اس جگہ کا نام۔ تو فرمایا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی عجیب نشانی تھی؟ از اول فتیت، یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب اول فتیت، نوجوانوں نے، الفتیہ نوجوان، آوا انہوں نے پناہ لی، از اول فتیت پناہ لی، غار نوجوانوں نے، الالکہف غار میں، فقالو تو انہوں نے کہا، یعنی انہوں نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب،
آتنا تو دے ہم کو من لدن کا خاص اپنے پاس سے رحمتن رحمت، ہم پر رحم فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو ہمارے اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما، رہنمائی کا بندوبست کر، سامان کر، حیّ لنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم بہت مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اس توحید کے رویے کو یہ لوگ نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں بلکہ اس کی اتنی شدید مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کے ہمیں لالے پڑے ہوئے ہیں، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہمارے معاملے میں ہمیں رہنمائی مہیا فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو کیا ہوا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکا، یہ اصل میں بن گیا کانوں پر تھپکنا ایک محاورہ کہ آپ نے کسی کو محبت سے پیار کے ساتھ نیند دلاتی، نیند میں مبتلا کر دیا، دائرہ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جیسے بچوں کو سلاتے ہیں تو تھپکی دیتے ہیں وہ کچھ کان کے اوپر آس پاس، تو یہ اب اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم نے ان کو بڑے پیار محبت سے نیند میں مبتلا کر دیا، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی برسوں کے لیے، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، بعثناہم اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کے دونوں گروہوں میں سے کون سا احصیٰ لما لبثوا امدا، کس نے ان کی رہنے کی، قیام کی مدت کو صحیح طرح سے گنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارا واقعہ ہو جائے تو مختلف لوگ ہوں گے جو گروہ بن گئے جیسا کہ آگے بیان ہوا ہے، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو جب ان کو اٹھایا گیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہم نے یہ جانا کہ کس کا اندازہ صحیح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ یہ واقعہ اس لیے رونما کیا کہ ایک جانب ان نوجوانوں کو سپورٹ ملے، سہارا ملے کہ جو اپنے صحیح موقف پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے مشکلات سے دوچار تھے، اور دوسری جانب یہ واقعہ اس لیے بھی برپا کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، جیسے ان نوجوانوں کو ان کی لمبی نیند کے بعد جو موت ہی کی طرح کی ایک کیفیت تھی انہیں دوبارہ اٹھنے کا موقع ملا، بالکل ایسے ہی ہر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سناتے ہیں آپ کو ان کا قصہ، ان کی سرگزشت حق کے ساتھ، ٹھیک ٹھیک، یعنی جیسے واقعہ ہوا ویسے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اس کا جو واقعے کا پیغام ہے، جو مورل آف دا اسٹوری ہے، اس کے ساتھ، یعنی واقعے کے پیچھے جو اصل مقصد ہے، جو خدا تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو بیان کریں۔ اس سے پیچھے جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا، آیت نمبر
9 سے لے کے آیت نمبر 12 تک، اس میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا تھا. اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، آپ کو ان کا قصہ بالکل ٹھیک ٹھیک. تو یہ کیا معاملہ ہو؟ یہ ایسے ہے جیسے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات آپ ایک بڑی پریزنٹیشن سے پہلے اس کی سمری بیان کرتے ہیں. بعض اوقات اس کو بزنس میں جارگن میں ایگزیکٹو سمری بھی کہتے ہیں. آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اب لمبی پریزنٹیشن آنے والی ہے جس میں فوکس کرنا ایک بڑا ڈیمانڈنگ کام ہوگا. اس کی تفصیلات میں اس کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ آدمی کھو جائے. تو سمری جب سامنے آ جائے گی تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اصل میں پوری کہانی کا، پریزنٹیشن کا لب لباب کیا ہے، اور اس میں اصل سبق، اصل مقصد کیا ہے. تو فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم سناتے ہیں آپ کو ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک، بالکل ویسے جیسے کہ وہ ہوئی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. یعنی وہ نوجوان اپنے رب پر سچا ایمان لائے، توحید پر مبنی ایمان لائے. شرک کے اس کھٹاٹوپ اندھیرے میں جو زمانے میں چھایا ہوا تھا، انہوں نے شرک کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے رب پر سچا ایمان لے کر آئے. اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان وہی ایمان ایکسیپٹیبل، معتبر ہے کہ جو اللہ کی توحید کے ساتھ ہو، جس میں کسی اور کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہرانے کی آمیزش نہ ہو، نہ عقیدے میں، نہ دعا میں، نہ پرستش میں، نہ عبادت میں. تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے ایمان کو اختیار کیا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. یہ طے شدہ اصول، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک گیون پالیسی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں گے اور آپ اس پر قائم رہیں گے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا، آپ کی ہدایت میں اضافہ کرے گا، آپ کے ایمان میں اضافہ کرے گا. ایک ہی مطلب، یعنی آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، آپ کو اعتماد حاصل ہوگا، آپ اپنے اندر اللہ کا قرب محسوس کریں گے. فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. یہ اصل میں وہی چیز ہے، ایمان میں اضافہ، ہدایت میں اضافہ. وہ کیسے ہوا؟ کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. اس قاموں، جب وہ قائم کھڑے ہوئے، فقالو، تو انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو. لقد قلنا، ہم نے یقیناً کہا، اذن، اس صورت میں، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کہیں گے ایسی بات شتاتا کہ جو ہدایت سے، حق سے ہٹی ہوئی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتایا کہ کیا چیز تھی جس کی بنا پر وہ اللہ کے اتنے محبوب بنے،
جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو ایک غیر معمولی معجزانہ انداز میں ان کے لیے حفاظت کا بندوبست کیا، ان کے ایمان اور ہدایت میں اضافہ کیا، اور وہ یہ تھی کہ وہ توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس شرک کو نہیں مانتے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم نہیں پکارتے اس کے سوا کسی اور معبود۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توحید کی اصل حقیقت یہی ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ کیا بات ہوئی کہ آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، آپ کہیں کرائسس میں ہیں تو آپ غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جو غیر اللہ کے پاس جا رہے ہیں لوگ ان کو کوئی حیثیت دے رہے ہیں۔ یہ شرک جو ہے یہ نہایت گھناؤنی چیز ہے، اس کو ماننے کے بعد، اس کو اختیار کرنے کے بعد، اس کے بارے میں کمپرومائزنگ رویہ اختیار کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال، نیکی کے اعمال کو ضائع کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، میں ان آیات کا جو ہم نے آج پڑھی ہیں ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ الکہف کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ الحمدللہ، تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس نے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، قیمن، یہ بالکل سیدھی ہے، لینذر، اس لیے آئی ہے کہ وہ خبردار کرے، بأسن شدیدن، ایک سخت عذاب کے بارے میں، من لدنہ، اس کی طرف سے، ویبشر المومنین، اور وہ خوشخبری سنائے ان اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ایک اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، وینذر الذین، اور یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ خبردار کرے ان لوگوں کو، قالو، جنہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد رکھی، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کبرت، بہت سخت، بہت سنگین، بہت بڑی بات ہے، کلمتن، بات ہے، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہوں سے، ان یقولون، یہ نہیں کہہ رہے کچھ بھی، الا کذبا، سوائے جھوٹ کے، فلعلک باخع نفسک، تو شاید اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہ لائے، بہذا الحدیث، اس پیغام پر، اسفا، آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو غم کی وجہ سے۔ انا جعلنا، بات یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، زینت اللہ، اس کو اس کی زینت، رونق، خوشنمائی، لنبلوہم، کیوں، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم، کے ان میں سے کون، احسن عملا، اچھا عمل کرنے والے، وَإِنَّا، اور ہم، لجاعلون، بنا ڈالیں گے، ما علیہا، جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے، اس کو، سعیدن، جرزا، ایک چٹیل میدان، ام حسبتا، کیا تم خیال کرتے ہو، انا اصحاب الکہف، کہ غار والے، والرقیم، اور رقیم والے، کانو من آیاتنا، تھے ہماری آیات
میں سے عجبا عجیب نشانیوں میں سے تھے. از اول فتیت، جب پناہ لی نوجوانوں نے الى الکہفی غار میں، فقالو تو انہوں نے کہا ربنا آتنا، ہمارے رب تو دے ہم کو من لدن کا خاص پاس سے رحمت مہربانی، وحیئ لنا اور مہیا فرما ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا رہنمائی، ہمارے لیے رہنمائی کا بندوبست کر، ہم ان کافروں میں پھنس گئے. فضربنا، تو کیا ہوا کہ ہم نے تھپکایا علی آذانہم ان کے کانوں پر، یعنی ہم نے ان کو نیند میں مبتلا کر دیا، فی الکہف غار میں، سنین عددا کئی برس تک. ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا ان کو، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین کے کون سے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ، احصا لما لبثوا امدا ان کے قیام کی مدت اس نے ٹھیک طرح سے شمار کی. یعنی یہ ہم نے کیا، اس کا یہ اب نتیجہ نکلنے والا تھا. فرمایا کہ نحن نقص علیک، ہم سناتے ہیں آپ کو، نبأہم بالحق، ان کا قصہ بالحق، ٹھیک ٹھیک، یعنی جیسے ہوا ویسے ہی سنا رہے ہیں. انہم فتیتن، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنو جو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور ہم نے اضافہ کیا ان میں ہدایت. وربطنا اور ہم نے مضبوط کیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی توحید کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے. فقالو تو انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعا ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ اس کے سوا، الہن کسی اور معبود کو، لقد قلنا ہم تو کہیں گے، اذن اس صورت میں، شططا نہایت حق سے، نہایت ہٹی ہوئی بات. یعنی اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم ایک نہایت حق سے مختلف، متضاد، ہٹی ہوئی بات ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. آپ میں سے اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو آپ ہینڈ ریز کر دیں. جی شبنم صاحبہ انمیوٹ کریں اور سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. سر یہ آج کل کرنٹ حالات کے حوالے سے ہے سر، یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال کا قطر میں سر، اس پہ جو انہوں نے 2 دن پہلے جو بھی سٹیپس اٹھائے اور کچھ ریسٹرکشنز انہوں نے لگائیں، اس کو اسلامک ورلڈ میں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، بہت اپریسیشن مل رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے. سر میں تھوڑا اسٹرینجلی فیل کر رہی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس کو اپنی شرائط پر کرنا تھا ورلڈ کپ تو اس کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ ہم اپنی شرائط پر کریں گے. اب جب کہ فیفا کے پاس کوئی رہ نہیں گئی تھی آپشن کے، لاسٹ مومنٹ پہ کچھ ہو نہیں سکتا تھا، تو سر کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ آپ ایک ناواقف آدمی سے بات کر رہی ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ سر انہوں نے وہ کہا نا کہ الکوہل پہ پابندی لگا دی، اور یہ جو LGBT کا جو سائن ہے وہ تو چلے ٹھیک بھی ہے کہ وہ ویئر نہیں کر سکتا، اس قسم کی انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہیں جو کہ اسلامکلی تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو سارے کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ ان کے ہاں تو یہ نارمز ہیں، اسپیشلی الکوہل تو وہ لوگ یہ LGBT گیز والی تو ایک کنٹروورشل ہر جگہ ہی چیز ہے، لیکن الکوہل تو ان کے ہاں نارمز میں سے ہے، ان پانی کی طرح وہ لوگ پیتے ہیں.
تو سر وہ یہ ساری پابندیاں انہوں نے لگائی کہ اسٹیڈیم کے آس پاس نہیں ہوگا اور سب تو اور یہ انہوں نے اناؤنس کیا بالکل جب ساری ارینجمنٹس ہو گئی تھی بالکل 2 دن پہلے، اور کہا کہ جس کو آنا ہے آئے، جس کو نہیں آنا نہیں آئے. اس پہ بہت فس ہوا، لیکن کسی کے پاس چوائس نہیں تھی، اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا. تو سر وہ میں پوچھ رہی تھی. میرے خیال میں بس اس میں جس پر اعتراض ہو سکتا ہے وہ تو لیٹ اناؤنسمنٹ ہے. باقی یہ میرا حق ہے کہ میرے گھر میں اگر کوئی آئے گا تو میں اس کو بڑے ادب سے کہوں گا کہ میرے گھر میں شراب نہیں پی جائے. آپ تشریف لائیں گے، آپ ہماری عزت بڑھائیں گے، لیکن میرے گھر میں ناجائز کام نہیں ہوگا. یہ میرا حق ہے. ہاں، کوئی آ جاتا ہے اور پھر اس کو یہ بتایا جاتا ہے تو بدمزگی تو ہوگی. اس وجہ سے یہ کرٹیسزم تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان ان چیزوں کو پروموٹ کریں گے کہ جو کلیئرلی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان کی یہ پانی کی طرح ہے، ان کے لیے بہت سی اور چیزیں بھی پانی کی طرح ہیں، پھر تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی. اس وجہ سے میں اگر کوئی ریسٹرکشن جیسے آپ بتا رہی ہیں انہوں نے لگائی ہیں اس کے حق میں ہوں، لیکن میں اس چیز کو کرٹیسائز کرتا ہوں کہ یہ ان کو بد انتظامی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اس کو لاسٹ مومنٹ پر انہوں نے اناؤنس کیا. لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹو شیور، اور اس سے زیادہ اس پہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ اتنی کانٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے میں اوائڈ کرتا ہوں. مجھے تو آپ اصولی سوال کیجئے تو میں ان کا جواب دے سکتا ہوں. باقی کسی نے کچھ کیا ایسا یا نہیں کیا، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، ظاہر ہے وہ ایک دوسری فیلڈ ہے. بالکل. جی نوشاد صاحب. جی السلام علیکم سر. سر پہلے تو آپ سے اجازت لے کر یہ جو ابھی سوال کیا گیا، یہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنی اپنی ریسٹرکشنز امپوز کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی لاسٹ مومنٹ پہ نہیں کیا. یہ تو ان کو معلوم تھا کہ یہ قطری ریجیم جو ہے وہ اس چیزوں کے خلاف ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو مائی کوشچن سر، یہ سورہ کہف جو ہے اس کو ایک تو وہ جمعے کا پڑھنے کا میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اس کے اوپر کلیریفیکیشن آپ لوگوں کی طرف سے آ چکی ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وین اباؤٹ ڈڈ دس انسیڈنٹ ٹیک پلیس، از دیر اینی انڈیکیشن اینی ویئر؟ اور یہ کہ جو تھے یہ کس طرح سے، مطلب وہ ان کو ہدایت کہاں سے ملی جو انہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ توحید کا تصور ہی نہیں تھا؟ تھینک یو. دیکھیے میں دونوں باتیں میں نے گزارش کی تھی. جو جمعے کے جمعے وہ جو ہے سورہ کہف کے پڑھنے والی بات، اس پر بھی میں تبصرہ کر چکا ہوں، اور بالکل سرسری طور پر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ اراؤنڈ 250 AD، یعنی جس کو ہم عیسوی سال کہتے ہیں، اس میں یہ واقعہ پیش آیا. اس کی ایگزیکٹ ایئرز ہیں، کچھ 6 سال بتاتے ہیں. ایک رومن بادشاہ تھا جو بہت زیادہ بت پرستی پر یقین رکھتا تھا اور اس کو پروموٹ کرتے تھے اور اس کا چرچا تھا. اور اس دوران میں مسیح علیہ السلام کے سچے ماننے والے توحید پر مبنی دعوت لے کر اس بستی میں آ گئے، اور پھر یہ ایک کشمکش برپا ہو گئی. اور اس میں پھر یہ نوجوان تھے جو کہتے ہیں کہ اسی بستی کے کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان تھے جو اس دعوت سے، ظاہر ہے دعوت دینے والے تو اچھے پڑھے لکھے بزرگ ہوں گے، تو ان کو یہ دعوت اپیل کی. دوسری جانب شدید مخالفت ہو رہی تھی، تو یہ اتنے کنونسڈ ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس مخالفت اور جو ظلم زیادتی کرتے ہیں مخالف، ان کے باوجود وہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ہمارے لیے بندوبست کر، مگر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غار میں بندوبست کیا اور وہ وہاں جا کے سو گئے. اور جب وہ اٹھے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے
تو صورتحال بدل چکی تھی، یعنی حالات کچھ سے کچھ ہو گئے تھے. وہ لوگ کے جو ایک زمانے میں مشرک تھے، پچھلی نسل، ان کی جگہ پر توحید پسند لوگ آ گئے تھے. چنانچہ ان نوجوانوں کے بارے میں یہ بات معلوم تھی کہ وہ they had disappeared، غائب ہو گئے ہیں، نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں. اور پھر جب ان کو غیر معمولی طور پر طویل عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اسی طرح سے فٹ ہے، تو پھر ان کے بارے میں بہت سارے باتیں مشہور ہوئیں. وہ زندہ ہوئے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے. اور پھر واقعات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانے کے بعد پھر وہ سارے فوت ہو گئے. تو یہ معاملہ، یہ ٹرکی میں کہیں ویسٹرن کوسٹ میں یہ کہتے ہیں آج بھی 7 سلیپرز کے نام سے وہ ان کی جگہ موجود ہے. اور کوئی تفلیس کے نام سے کوئی ان کا شہر ہے، پرانا شہر ہے، I don't know کیسے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، ایفیسس سیکٹرا، مگر اور اس میں پھر وہ ان کا ٹیمپل وغیرہ بھی ہے. سو یہ سب چیزیں اب تو موجود ہیں. جی آپ کا ابھی بھی ہینڈ ریزڈ ہے کوئی؟ خالص ظہیر صاحب، جی میں نے جی آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں اتحیاتوں کے بعد درود شریف پڑھا، پھر ربی جلنی مقیم الصلاۃ، یہ ہم آیت پڑھتے ہیں عموماً. تو کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں ربی جلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، تو اس سے آپ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حضور تو یہ آیت پڑھتے ہی نہیں تھے، وہ کوئی دوسری آیات پڑھتے تھے. تو آپ اس بارے میں ذرا کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا یہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جنہوں نے آپ سے کہا ہے جب آپ کی ان سے ملاقات ہو تو آپ ان کو کھلائیں پلائیں، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کریں، دین کی بات نہ کریں. اس لیے کہ اللہ جانے کیوں ہمارے ہاں ایسے بہت سے دیندار لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی نمازوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ اتنی بات ان کی ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو نماز بتائی ہے اس میں تشہد میں بیٹھ کر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سب کا سب اختیاری ہے، اس میں کوئی چیز بھی بائنڈنگ نہیں. درود ابراہیمی بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی لازم نہیں کیا ہے. وہ کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں دعا کریں، تو آپ بتائیں کون سی دعا کریں. معاف کیجیے گا، انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں. تو حضور نے کچھ تاخیر کے بعد 1-2 مرتبہ ٹالنے کے بعد ان کو یہ جواب دیا. سو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہ کی حمد کر سکتے ہیں، ثنا کر سکتے ہیں. یہ جو دعا ہم ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بڑی اعلیٰ دعا ہے، قرآن مجید کی دعا ہے. اس کے پڑھنے سے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ ہمیں حدیث کی کتابوں سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اور دعائیں پڑھی، دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. جی غالباً شبنم صاحبہ پھر سوال کرنا چاہتی ہیں. جی سر، نماز کے حوالے سے ہی ہے سر. قرآن پاک میں نماز ادا کرنے کا بھی حکم ملتا ہے اور نماز قائم کرنے کا بھی. تو سر یہ ادا کرنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے سر؟ لیکن آپ آج کل وہی جو سوالات کر رہی ہیں اس پہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اس سوال کہاں سے کیا آپ نے؟ ادا کرنے کے لیے لفظ کا کیا آیا بتائیے، کون سا لفظ سر عربی کا آیا؟ سر وہ قرآن پڑھتے ہوئے آ جاتا ہے. جی سر. نہیں وہ ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ جی ترجمہ کرنے والے تو آزاد ہوتے ہیں، جو مرضی ترجمہ کریں. لفظ جو آیا وہ یہی آیا، اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. تو اس کا کبھی لوگ ادا کرنا کبھی قائم کرنا کر دیتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں. نماز کے اہتمام کا مطلب یہ ہے
کہ نماز وقت پر پڑھیں، نماز پڑھیں تو قبلہ رخ ہوں، ممکن ہو بہت بہتر ہے مسجد میں پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں، پاک صاف ہو کر پڑھیں، اور ویسے نماز پڑھیں جیسے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اہتمام نماز ہیں۔ نماز کے اس اہتمام کو نماز کو قائم کرنا کہہ دیا گیا، اقام الصلاۃ، نماز کا قیام۔ تو یہ ادا کرنا، عربی پتہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی کے کون سے الفاظ ہیں جن کو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ یہی الفاظ ہیں، اقام الصلاۃ یا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ ہے۔ جی آمنہ تھینک یو۔ صاحبہ، ویلکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 7 کمپینینز تھے جو کیو میں سو گئے تھے، جتنا ٹائم ڈیوریشن میں وہ سوئے تھے، مطلب کسی نے کوئی دوبارہ اس غار میں نہیں گیا؟ کیا وہ پردے میں چلے گئے تھے، یا وہ اللہ نے کسی طریقے سے وہ غار چھپا دیا تھا کہ کسی نے اس دوران میں ان کو ڈسکور نہیں کیا کہ یہاں پہ کوئی لوگ سو رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ میں کیا روشنی ڈالوں گا جی، روشنی تو آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے اس حیرت انگیز تجربے کو ایک نشانی بنانا تھا، اور اس لیے اس نے اس کا اہتمام کیا کہ وہ وہاں لیٹے رہیں، سوئے رہیں، اور کوئی ان کو ڈسٹرب بھی نہ کرے۔ اور اس نے ان کے لیے وہ اہتمام ایسے کیا کہ جو ایک اینگل سے دیکھیں تو بالکل نیچرل طریقے سے ہوا، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ایک نہایت ہی معجزانہ میراکولس طریقے سے ہوا۔ نیچرل طریقے سے یہ ہوا کہ وہ جا کے سارے سو گئے، سونا تو نیچرل ہے، ہم سوتے ہیں 4 6 8 گھنٹے، وہ سوئے برس ہا برس، یہ صرف ایک فرق معجزانہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوتے ہیں تو اگر ہم سوئے رہیں ایک لمبے عرصے کے لیے ایک خاص اینگل سے، ایک خاص جانب ہمارا پورا بوجھ ہو، تو وہ بھی ہمارے جسم میں گردش خون میں مسئلے پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کروٹیں بدلتے رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ظاہر عام طور پر یہ جو علاقے ہیں ان میں اگر گرمیاں ہیں تو شدید گرمی ہوتی ہے، اور اگر سردیاں ہیں تو شدید سردی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اہتمام کیا کہ وہ غار میں صحن کی طرح کا تھا، سورج کے آنا جانا ایسے ارینج کیا کہ نہ ان کے لیے چلچلاتی دھوپ میں ڈسٹربنس ہو، اور نہ کوئی اور اس طرح کی پرابلم پیدا ہو۔ تیسرا مسئلہ تھا سیکیورٹی کا، کہ کوئی آئے گا اور وہ ان کو پکڑ لے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کا جو ساتھ کتا تھا وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، کہ اپنے جو پیر تھے، ٹانگیں اس نے پھیلائی ہوئی تھی، اور وہ دہلیز پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی سو رہا ہوگا obviously، لیکن دور سے کوئی شخص آتا اور دیکھتا ان کو تو وہ روب میں مبتلا ہو کے وہیں سے مڑ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طریقے اختیار کرتا ہے بعض اوقات اپنے بندوں کو دکھانے کے لیے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے ان باتوں کو باور کراتا ہے، یقین کراتا ہے، جن کو لوگ عام طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب وہ دکھانا چاہتا ہے۔ بائی دا وے، یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ کو اس طرح سے نیند تو نہیں آئے گی جیسے کہ اصحاب کہف کو آئی تھی، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ تجربہ تو نہیں ہوگا کہ آپ پرندے کو ذبح کریں اور اس کے حصے پھیلا دیں
ان کے حصے پھیلا دیں اور پھر ان کو بلائیں تو وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آئیں. یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر اللہ سے دعا کریں اور ہدایت پر قائم رہیں اور دنیا کو اللہ کی دی ہوئی بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو یہ دنیا اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی صبح و شام نظر آئے گی. کبھی غور کیا آپ نے کوئی تک بنتا ہے کہ آسمان سے بارش برسے اور زمین سے پودے اگنے شروع ہو جائیں, سورج کی روشنی پڑے؟ ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہوتا ہی ہے. تو آپ کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ کیسے نوجوان بچ گئے. بھائی اللہ نے بچایا, اسی اللہ نے بچایا جو اللہ روزانہ صبح و شام آپ کو چاند, سورج, ستارے اور ہم انسان, ہماری زندگی, کھانا پینا, ہمارا جسم, نگاہیں, یہ سب کچھ دیے ہوئے نشانیوں کے طور پر. بس ہوتا کیا ہے کہ ہم ان پہ غور نہیں کرتے. ہم جو آج ہی ہم نے آیت میں پڑھا نا, ہم اس دنیا کی رونق میں, اس کی زینت میں, اس کی خوشنمائی میں گم ہو جاتے ہیں. ذرا اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں کہ یہ ساری زندگی اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی. چلیے جی, آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, اگلے جمعے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.